زندگی مسلسل جد و جہد اور جستجو کا نام ہے، کیونکہ اللہ ہر پرندے کو رزق دیتا ہے مگر اس کے گھونسلے میں نہیں ڈالتا۔ عبادتیں تسبیح سے مشروط نہیں، نیتوں کی پابند ہوتی ہیں۔ نیتوں میں کھوٹ ہو تو برسوں کی ریاضت بیکار ہو جاتی ہے۔ مشکل وقت میں دلاسا دینے والا کوئی اجنبی بھی ہو تو وہ دل میں اتر جاتا ہے، اور اس وقت میں کنارہ کر لینے والا کوئی اپنا ہی کیوں نہ ہو دل سے اتر جاتا ہے۔ تم زمین پر نہیں رہتے، تم اس پر گزر رہے ہو۔ اگر حق کی راہ میں مشکلات کا سامنا ہو تو حضرت بلال کی زندگی سے سبق حاصل کرو۔ زندگی میں سب لوگ دوست، یار، رشتہ دار بن کر نہیں آتے، کچھ لوگ سبق بن کر بھی آتے ہیں۔ حالت کوئی بھی ہو، شکر ہمیشہ شکوے سے بہتر ہے۔ وقت اگر آپ کو پر عطا کر دے تو ان ٹانگوں کو مت بھولیے گا جن پر آپ چلتے رہے۔ احساس کیا ہے؟ دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا۔ اللہ پر گمان نہیں، یقین رکھو، تمہیں بہتر نہیں بہترین ملے گا۔ الفاظ پڑھنے کے لیے آنکھیں اور احساس پڑھنے کے لیے دل چاہیے۔ کیا ہمارے دکھوں میں سب سے بڑا دکھ یہ نہیں ہے کہ ہم گزر رہے ہیں، گزرتے جا رہے ہیں اور گزر چکے ہیں؟ زندگی اپنے سہارے پر بسر کرنا سیکھو، غیروں کے کندھے پر تو جنازے ہی اٹھا کرتے ہیں۔ صرف دل ہی کے اچھے ہونے سے بہتر ہے کہ انسان زبان کا بھی اچھا ہو، کیونکہ لوگوں کا واسطہ سب سے پہلے آپ کی زبان سے پڑتا ہے، دل تک تو کچھ ہی لوگ پہنچتے ہیں۔ اے اللہ مجھے اس راستے پر چلا جو مجھے صرف تیری طرف لے جائے، آمین۔ اتنی کوشش ضرور کیا کریں کہ کوئی آپ کی وجہ سے رب کے سامنے نہ روئے۔ جب رب کریم ساتھ ہے تو پھر مایوسی کس بات کی؟ تخیلات کا بھی بڑا فائدہ ہے، بندہ جسے چاہے اپنے پاس بٹھا سکتا ہے اور جب چاہے کسی کے پاس سے اٹھ کر جا سکتا ہے۔ یا اللہ یہ ہاتھ ہمیشہ تجھ سے مانگنے والا اور دوسروں کو دینے والا رہے، آمین یا رب العالمین۔ ہر خطا پہ شرمسار ہوں میں، بس معافی کا طلبگار ہوں میں۔ باپ کا بس چلے تو اپنی بیٹی کی زندگی کے سارے کانٹے چن کر پھول بچھا دے۔ کسی کی زندگی میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنا اس کی قبر پر فاتحہ پڑھنے سے بہتر ہے۔ بیٹیاں دشمن کی ہوں تو بھی ان کے اچھے نصیب کی دعا کیا کرے۔ کائنات کا پہلا گناہ نہ شرک تھا نہ کفر، پہلا گناہ تھا، میں اس سے بہتر ہوں۔ ہتھوڑے کے آخری وار سے پتھر ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پہلے وار بیکار تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ کامیابی مسلسل کوششوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے دشت بھی ہوں، باغ بھی ہوں، دریا بھی، جس کو جیسا نظر آؤں مجھے ویسا سمجھے۔ خشک رویہ رکھنے والا اس درخت کی مانند ہے جو پھولوں اور پھلوں سے محروم ہو، نہ بیٹھنے والے کو سایہ دے اور نہ نظر ڈالنے والے کو خوشی پہنچائے۔ خوشی کا ہو یا غمی کا، سجدے کی توفیق ملنا ہی بڑی بات ہے۔ نامکمل علم فساد پیدا کرتا ہے۔ خونی رشتے توڑ کر انسان جوانی تو گزار سکتا ہے مگر بڑھاپا نہیں۔ باپ دنیا کی وہ بہترین ہستی ہے جس کی دسترخوان پر موجودگی اور کمرے کے باہر اتارے ہوئے جوتے بھی تحفظ کا احساس دلاتے ہیں۔ دکھ سنانے کو فقط خدا ہی تو ہے۔
پوچھا گیا صبر جمیل کسے کہتے ہیں؟ جواب آیا جب تم آزمائے جا رہے ہو اور تمہارے لب پہ ہو شکر الحمدللہ۔ ہم سب کسی کے لیے ایک مثال اور کسی کے لیے ایک سبق ہوتے ہیں، ہم سب پرفیکٹ نہیں ہوتے۔ اخلاق اور رویوں کی بدصورتی کا احساس ہمیں اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک وہ ہمارے ساتھ نہ برتے جائیں۔ تم کو اچھے لگے تو تم رکھ لو، پھول توڑے تھے بیچنے کے لیے۔ دوسرا کوئی ہنر ہی نہیں میرے پاس، میں محبت سے محبت ہی کما سکتا ہوں۔ زبان کو قابو میں رکھو، یہ ایسا تیر ہے جس کا نشانہ اکثر غلط ہی ہوتا ہے۔ صبر وہ بھی ہوتا ہے جب آپ کا دل تو جلتا ہے لیکن آپ خاموش رہتے ہیں۔ باپ کے زندہ رہنے تک ہر بیٹی شہزادی ہے۔ وقت گزرنے جانے کے بعد اگر کوئی قدر کرے تو اسے قدر نہیں پچھتاوا کہتے ہیں۔ یا رب کریم ہر بیٹے کا نیک خواب سچا کر دے اور ہر بیٹی کا نصیب اچھا کر دے، آمین ثم آمین۔ ادھوری باتیں اور ادھورے جملے سن کر اپنی مرضی کی داستانیں تخلیق کرنے والے لوگ ہمیشہ دکھ ہی اٹھاتے ہیں۔ روشنی میری دور تلک جائے گی، شرط یہ ہے سلیقے سے جلاؤ مجھ کو۔ وہ شرارتیں وہ شوخیاں میرے عہد طفل کے کہے کہیں کھو گئے میرے رات دن، اسی بات کا تو ملال ہے۔ سب سے بڑی جنگ تنہا بیٹھے شخص کا اپنے خیالات سے لڑنا ہے۔ ہم میں کیا ہے کہ ہمیں یاد کرے گا کوئی، اچھے اچھوں کو یہاں بھلا دیتے ہیں لوگ۔ مجھ میں بے لوث محبت کے سوا کچھ بھی نہیں، تم اگر چاہو تو میری سوچوں کی تلاشی لے لو۔ اچھے لوگوں کی سنگت میں رہا کرو، سنار کا کچرا بھی بادام سے مہنگا ہوتا ہے۔ رشتوں کی قدر کیجیے کیونکہ پھر تصویریں کسی کی کمی کو پورا نہیں کر سکتی۔ اہمیت الفاظ کی ہوتی ہے مگر اثر ہمیشہ لہجوں کا رہتا ہے۔ کبھی کبھی راستوں کو نہیں بلکہ خود کو بدل لینا بہتر ہوتا ہے۔